الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك ما كنت منه تحيد. وقال في موضع آخر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. سبھی قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس کی ذات بڑی عظمت و والا ہے، جس کے صفات اعظم ہے، اکرم ہے، احد ہے، صمد ہے، جو ذو العرش المجید ہے، وہی فعال لما یرید ہے، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا، پھر اس کے بعد میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، خیر المرسلین بنایا، جن کی ذات پوری انسانیت کے لیے
ہدایت کا ایک ذریعہ بنا۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ خطبہ جمعہ اس موضوع پہ مشتمل ہے جس کا نام موت کی سختیاں ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کے نصوص کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کس چیز سے اطلاع کر رہا ہے، کون سی خبر کو بتلانے کے لیے قرآنی آیات اور احادیث میں ذکر کیا ہے۔ تو آئیے سورۃ القاف کی آیت نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جب موت کی سختیاں حق کے ساتھ آ پہنچیں گی اور جس چیز سے انسان بھاگتا تھا، بدکتا تھا، وہ چیز جب آ جائے گی۔ قرآن کی اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز سکرۃ الموت کا ذکر ہے کہ سکرۃ الموت آخر یہ کون سی چیز ہے۔ موت کی سختی کو سکرۃ الموت کہتے ہیں، موت کی گھبراہٹ کو سکرۃ الموت کہتے ہیں۔ موت کے وقت جو انسان کو پریشانیاں آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، اسے سکرات الموت کہتے ہیں۔ دوسرا اس میں لفظ ہے بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یہاں پہ حق سے 2 مراد۔ سب سے پہلی مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس سر زمین پر اپنی امتیوں کے لیے نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر پہنچے اور ان لوگوں نے اپنی امتیوں کو جس چیز کی دعوت دی، جس چیز کو سمجھایا، وہ ساری کی ساری چیزیں حق ہے۔ چاہے وہ جنت کے تعلق سے ہو جسے بشارت کہی جاتی ہے، جنت کی بشارت، چاہے وہ جہنم کے تعلق سے ہو جسے ہیبتناک اور خطرناک عذاب کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ جنت کی بشارت ہو یا جہنم سے بچنے کے جو بھی طریقے ہیں، اس کی جو کیفیات ہے، اس کے جو رموز و اوقاف ہے، ان ساری چیزوں کو انبیاء کرام نے اپنی امتیوں کو جو بتلائے وہ تمام کے تمام وہ حق ہے جو انسان کی نظروں کے سامنے موت کے وقت نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کا ذکر ہے، تحید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید کا معنی ہوتا ہے بدکنا، بھاگنا، فرار اختیار کرنا۔ کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کے موت کے آنے سے پہلے پہلے تک وہ موت سے بدکتا ہے، وہ موت سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن وہ موت آ جاتی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، جب سکرۃ الموت، موت کی سختی تمہارے پاس آ جائے گی، بالحق، اپنی سچائی کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، جس چیز سے تم بدکتے پھرتے تھے، جس چیز سے تم بھاگتے پھرتے تھے، وہ چیز تمہارے پاس آ پہنچے گی، تم اسے روک بھی نہیں سکتے ہو۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں انسان کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ موت جب اس کے دروازے پہ آ جائے، موت جب اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، وہ انسان موت کو نہیں ٹال سکتا۔ اس کے پاس جو عقل ہے اس عقل کو معطل کر دیا جاتا ہے، وہ عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے
کہ اس گھبراہٹ کی حالت کو، کیفیت کو انسان اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کرتا۔ جب وہ گھبراہٹ اس کے پاس آ جاتی ہے، جب وہ چیز اس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی عقل کو معطل کر دی جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ چند مثالوں کے ذریعے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، بیان کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، فَهُوَ صَحِيحٌ، جب وہ بیماری کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، جب وہ صحیح سالم ہوتے تھے تو اللہ کے نبی بیان کرتے تھے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو انبیاء کرام کے پاس بھی جب کوئی فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے، ایو خیرو، انہیں اختیار دیا جاتا ہے، یا تو وہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندہ رہے، اور اگر انہیں جنت چاہیے تو اس جنت کے مناظر کو، اس جنت کے گھر کو، اس جنت کی کیفیت کو اللہ رب العالمین ان کے مرتے وقت دکھلا دیتا ہے انبیاء کرام کو، کہ اگر آپ کو جنت چاہیے تو جنت کی طرف چلے، اگر آپ کو دنیا کی زندگی چاہیے تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو زندہ بھی رہ سکتے۔ پھر حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت قریب آیا، اندہ اناء، ان کے پاس ایک برتن تھا، اور اللہ کے نبی اس برتن کے اندر جو پانی رکھا ہوا تھا اس پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے، اور جب پانی سے ہاتھ بھیگ جاتا تھا تو اپنے چہرے پہ بار بار پھیرتے تھے اور ایک ہی کلمہ بولتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ پتا چلا کہ موت کے وقت انسان کو چاہیے کہ پانی کے برتن کو مرنے والے کے پاس رکھ دے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو، موت کی سختی کو اگر جھیل نہ پائے تو پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر اپنے چہرے پہ پھیر سکے۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ فخذی، اللہ کے نبی کا جو سر تھا وہ میری ران کے اوپر تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی ہے، تھوڑے دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ثم افاق، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے تو ہوش آنے کے بعد اللہ کے نبی فاشخص بصرہ الی السقف، وہ چھت کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک ہی مرتبہ انہوں نے کیا، اور ٹکٹکی باندھ کر جب وہ چھت کی طرف دیکھنے لگے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دعا نکلی، وہ دعا یہ تھی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلی میں ملا دے۔ یعنی اس دعا کے ذریعے سے بھی اس مسئلے کا استنباط ہو رہا ہے کہ مرتے وقت انسان کو چاہیے تو اس سے پہلے اس دعا کو یاد کر لے، اور مرتے وقت اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے، اللہم الرفیق الاعلی، وہ پھر روایت اخری اور دوسری روایت میں ہے بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلی سے ملا دے۔ یہ رفیق اعلی ہے کون؟ رفیق اعلی سے مراد کون ہے؟ رفیق اعلی سے مراد انبیاء کرام کی روح ہے، صدیقین کی روح ہے، صالحین کی روح ہے، نیک لوگوں کی روح ہے، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے انہیں رکھا ہے اعلیٰ علین کے اندر، اے اللہ میری روح بھی قبض کرنے کے بعد اسی علین میں شامل کر دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گر گئے، یعنی اب ان کی روح ان کے جسم سے قبض کر لی گئی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ انسان کا جسم روح نکلنے کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے،
اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحیح رہتے تھے، جب وہ بیمار نہیں رہتے تھے، تو اس وقت وہ یہی کہتے تھے کہ انبیاء کرام کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں جو نکلتی ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور برے لوگوں کی جو روحیں نکالی جاتی ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پہلے قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی آپ دیکھیں گے ظالموں کو موت کی سختی کے وقت، کیا دیکھیں گے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھاتے ہیں، روح نکالنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ قرآن کی پھر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنی جان خود سے نکالو۔ اگر وہ برا انسان ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جان تم خود سے نکالو، روح تم خود سے نکالو اپنے جسم سے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ایک کانٹا اگر چبھ جائے اور ٹوٹ جائے انسان کے جسم میں تو بغیر سوئی کے ہم اس کو نکال نہیں پاتے، حالانکہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہاتھ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، عقل معطل کر دی جاتی ہے، اسے بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، تم اپنی جان اپنے جسم سے باہر نکالو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان ظالموں میں سے تھا، وہ انسان نافرمانوں میں سے تھا۔ نافرمان بندوں کو کہا جاتا ہے کہ اخرجوا انفسکم، تم اپنی جان اپنے جسم سے باہر نکالو۔ وہ باہر نہیں نکال پاتا ہے۔ جب وہ باہر نہیں نکال پاتا ہے تو ملک الموت آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فَاضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، اس کے چہرے کے اوپر مارا جاتا ہے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور اس کے سرینوں پہ مارا جاتا ہے، اور مارنے کے بعد سے اس کی روح کو اس کے جسم سے زبردستی نکالا جاتا ہے، کیونکہ انسان مرنا نہیں چاہتا ہے لیکن اس کی روح کو زبردستی اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ وَأَخْرِجُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو اس سے باہر نکالو، کیونکہ اسے سخت عذاب دی جانے والی ہوتی ہے۔ قرآن کی اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے عذاب الہون، اسے دردناک عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، نہایت ہی خطرناک سزا دینے کے لیے اس کی روح کو باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کے کپڑے ہوتے ہیں اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ حد نگاہ تک، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت جیسے ہی روح کو اس کے جسم سے باہر نکالتے ہیں، جو حد نگاہ تک فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک کے بند ہونے سے پہلے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جنت کا کپڑا دنیا میں لا دیا گیا، اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، خوشبو لگا دی جاتی ہے، وہ بھی جنت کی خوشبو، اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو اگر مانی جاتی ہے تو کستوری کی خوشبو مانی جاتی ہے، وہاں سے کستوری کی خوشبو پھوٹ نکلتی ہے۔ پھر اس روح کو پہلے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے وہاں پہ اہلن و سہلن کہتے ہیں کہ اس نیک اور مبارک روح کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب مبارکباد پیش کر دیا جاتا ہے تو پہلے آسمان کے تمام فرشتے اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے تیسرے، پھر تیسرے کے چوتھے، پھر چوتھے کے پانچویں، اس طرح ساتواں آسمان کو طے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس اس روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ نیک روح ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے یہ کیسی روح ہے؟
فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ نیک انسان کی روح ہے. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. روح نکالنے والے فرشتے جب آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے سکون والی روح، تو باہر کی طرف نکل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، وہ تجھ سے خوش ہو گیا اور تو اس سے خوش ہو جا. فادخلی فی عبادی، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. دنیا کے اندر بھی اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اسے بشارت دے دی جائے گی. آخرت میں کیسے بشارت دی جائے گی؟ اسے وہاں بھی کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وہاں بھی صفیں لگیں گی قیامت کے روز. تمام انسانوں کی صفیں ہوں گی، فرشتوں کی صفیں الگ، نیک اور مومن لوگوں کی صفیں الگ، انبیاء کرام کی صفیں الگ، اور برے لوگوں کی صفیں الگ. جو لائن لگتی ہے اس کو صف بولا جاتا ہے. اب یہ جو صفیں ہوں گی سب کی حالت خراب ہوگی. فرشتے ہوں گے بغیر اجازت کے وہ صف نہیں لگا سکتے قیامت کے روز جب تک اللہ ان کو حکم نہیں دے گا. انبیاء کرام کی صفیں ہوں گی، اسی طرح شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کی صفیں ہوں گی. پھر برے لوگوں کو بھی صفیں ہوں گی، لیکن برے لوگوں کی صفوں میں اور نیک لوگوں کی صفوں میں فرق ہے. برے لوگ جو ہوں گے ان کو اس طرح جھکا دیا جائے گا کہ جس طرح ہم لوگ رکوع پہ ہوتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو نہ دیکھ پائے. جب وہ رکوع کی حالت میں ہوگا برا انسان تو وہ اپنا سر اٹھا ہی نہیں پائے گا. اس کی پیٹھ کو لکڑی کی طرح سخت کر دیا جائے گا کہ ٹوٹ جائے لیکن یہ مرے نہ. وہ اپنا سر جو ہے گھما کے بھی نہ دیکھ پائے اللہ کو، اس لیے اس کو جھکا دیا جائے گا. اور نیک لوگوں کی روحوں کو صفوں میں رکھا جائے گا ایسے کہ وہ آسانی سے اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں گے. اور جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کو اپنی نظر سے دیکھ لیا سمجھ لینا وہ بخشا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کو اپنی نظر سے نہیں دیکھ پایا سمجھ لینا اس کے لیے بڑی خطرناک مرحلہ آنے والا ہے. وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ اسے توفیق نہیں ملے گی. جس طرح دنیا میں اسے توفیق نہیں ملتی ہے توبہ، وہاں بھی اسے توفیق نہیں ملے گی. یہ صفحے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اس حدیث کو سننے سے پہلے چند اور واقعات جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئی، جو تابعین کے ساتھ پیش آئی، پہلے اسے سمجھیے تب جا کے وہ حدیث سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو الدرداء کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رونے لگتے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اور کہا تمہیں معلوم نہیں روح میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر مجھے پلسرات سے گزرنا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور نہیں پسند ہے. ابو الدرداء موت کے وقت 3-4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ روح میری گردن میں ہے اور قبر میرے سامنے ہے. یعنی اب مجھے لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور چوتھی چیز کہتے ہیں کہ پھر مجھے پلسرات سے گزرنا ہے. اتنی مراحل کو مجھے طے کر کے آگے کی طرف جانا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس مرحلے میں پکڑ لیا جاؤں.
क्या पता मौत निकलते वक्त अगर मेरे ऊपर सख्ती की गई, मुझे परेशानी में डाली गई, तो कहीं मैं जहन्नमी न हो जाऊं। मेरी रूह निकलने के बाद जब मुझे दफन कर दिया जाए तो कहीं कब्र में अजाब न हो जाए। फिर कब्र में जो अजाब झेलनी है, जो जिंदगी है, उस जिंदगी को ठीक है गुजारनी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कब्र फटने के बाद, निकलने के बाद, क़यामत के रोज जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं तो खड़ा ना हो पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी झुका दिया जाए। मुझे डर है इस बात का। सहाबी रसूल है और इस तरह की बात कह रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि इबरत हासिल करें इन चीजों को सुनने के बाद। हजरत अबू हुरैरा जो रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हदीसें बयान की है, उनके मरने का वक्त क्या हुआ? मरने के वक्त वो भी रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं मौत से नहीं रो रहा हूं, मैं अपने गुनाहों की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक लंबे सफर पे जा रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि वो लंबा सफर कितना लंबा होगा। उस सफर के लिए मेरे पास कुछ सामान है कि नहीं कि मैं तय कर पाऊं। सामान से मुराद ये है कि हमारे पास उतने नेक अमल हैं कि नहीं कि जिसके जरिए से मैं आखिरत के सफर को तय कर लूं। क्योंकि इंसान की जिंदगी 4 चीजों पे मुश्तमिल है, 4 दौर पे। उसकी तरफ इशारा कर रहे अबू हुरैरा। पहला दौर माँ के पेट के अंदर, ये बहुत छोटी मुद्दत होती है, 9 महीने की, 7 महीने की, बाज़ रिवायतों में है कि 7 महीने की, एक रिवायत में है कि 9 महीने की, ऐसा भी होता है। तो वो निहायत छोटी मुद्दत होती है जिंदगी की, उसको पहला दौर कहा गया। फिर दूसरा दौर बयान किया गया, ये दुनिया की जिंदगी, जो उस दौर से, जो उस जमाने से कुछ बड़ा जमाना होता है, कुछ बड़ा दौर होता है, जो दुनिया के अंदर इंसान 60 साल की, 20 साल की, 30 साल की जो जिंदगी गुजारता है, ये उस दौर से, उस जमाने से कुछ बड़ा होता है। फिर इस्लाम में कहा गया कि तीसरा दौर आलमे बरज़ख का दौर है, कब्र का दौर है, कब्र का जमाना है। उस जमाने के अंदर दुनिया के जमाने से कुछ लंबी मुद्दत का वो जमाना होता है। फिर चौथा दौर ये बताया गया कि आखिरत का दौर, जो क़यामत के बाद हिसाब किताब होगा और उसमें जो जन्नतियों को जन्नत में जाने का और जहन्नमियों को जहन्नम में जाने के लिए जो हुक्म सादिर कर दिया जाएगा, वो जो दौर होगा वो सबसे लंबी मुद्दत वाली। अब उसके बाद कोई दौर नहीं आने वाला, कोई जमाना नहीं आने वाला। 4 जमानों का जिक्र है, 4 अदवार का जिक्र है। तो जो तीसरा दौर है, अगर इंसान उस दौर में कामयाब हो गया तो हर दौर में कामयाब हो जाएगा। अगर इंसान उस दौर में कामयाब नहीं हुआ तो हर दौर में, हर जमाने में वो पिसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। इसलिए कब्र के अजाब से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे कि दुआ याद कर लो, एक छोटी सी दुआ है, 1 लाइन की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कब्र के अजाब से बचा लेगा। जब ये दुआ याद ही नहीं रहेगी तो तशहुद में भी हम लोग पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद यही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात वल मग़रम। हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। तो जो नमाजी होगा वो बच जाएगा। उसकी रूह जब निकाली जाएगी नमाजियों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि सिर्फ उसके पेशानी पे पसीने आ जाएंगे। और उसके भी 2 फायदे। पहला ये बतलाया गया कि पसीना आने का मतलब ये है कि जो परेशानी उसको हो रही है मौत के वक्त, पसीना निकल गया, तो परेशानी हुई तब तो पसीना निकला, कुछ परेशानी हुई तब तो पसीना निकला, तो वो जो पसीना निकला है बस उतनी ही तकलीफ उसको होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी हदीस में उसका जिक्र है। ये तो पहली हदीस। दूसरी हदीस में ये जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन लोगों की जो रूहें हैं वो जब निकाली जाएंगी तो यूं समझ लो एक मशकीज़ा होगा, उसके अंदर पानी भरा होगा, उसमें से सिर्फ 1 कतरा पानी निकालना है, 1 लोटा नहीं, 1 कतरा पानी निकालना है। तो जिस तरह तुम 1 कतरा पानी आसानी से निकाल लोगे, अगर उसको सिर्फ हिला दिया जाए तो निकल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ठीक उसी तरह उसकी रूह को निकाल ली जाती है। तो थोड़ी सी उसको भी परेशानी होती है,
اس پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس مومن کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ پہلی چیز. اور دوسری کہ اس کو صرف اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے جس طرح انسان کو پسینہ نکلتا ہے. انسان جب زندہ ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جب پسینے نکلتے ہیں تو جتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہوگی پسینہ نکلتے وقت کہ آپ فین چلاتے ہیں کہ میرے پسینے سوکھ جائے کیونکہ میں پسینے سے شرابور ہو رہا ہوں، تو جو تکلیف آپ کو دنیا میں ہو رہی ہے بس اتنی تکلیف ہوگی اس مومن کی. اس لیے آپ مومن بنیے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیرے ذریعے سے قبر کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اس دعا کو یاد کیجیے. آپ ہر چیز کو یاد کر لیتے ہیں، یہ دعا نہیں یاد کر سکتے ہیں ضرور. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اس وقت جو ہے ہم لوگوں کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت کا نزول عطا فرمانا. اے الہ العالمین ہماری موت کے وقت سختی نہ کرنا. اے اللہ ہماری موت کو آسانی سے ہمارے جسم سے، ہماری روح کو آسانی سے ہمارے جسم سے نکال دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وهم أكبر.